اڈیالہ جیل کے باہر سے جو ہے وہ یہ رپورٹ ہے کہ جناب عمران خان سے ملاقات کے لیے ان کی بہنیں علیمہ خان، ڈاکٹر عظمیٰ، نورین خان گورکھپور ناکے پر پہنچی اور پیدل جیل کی طرف روانہ ہوئی۔ علیمہ خان کی قیادت میں تمام کارکن جو ہے گورکھپور ناکے سے پیدل روانہ ہوئے۔ تینوں بہنوں نے چھوٹے جلوس کے ساتھ جو ہے فیکٹری ناکے پر وہاں پہ پہنچی۔ پولیس نے رکاوٹیں کھڑی کر کے روڈ بلاک کر کے مکمل اسے سیل کر دیا۔ علیمہ خان، ڈاکٹر عظمیٰ، نورین خان فیکٹری ناکے پر بند ہو گئیں۔ کارکنوں نے نعرے بازی کی۔ بعد میں ملاقات نہ ہونے کے اوپر جو ہے وہ ان کی بہنوں نے دھرنا دے دیا۔ ایز آئی اسپیک رائٹ ناؤ، جب میں یہ ریکارڈنگ کر رہا ہوں تو یہ دھرنا اس وقت ابھی بھی وہاں پہ جاری ہے، اور سلمان اکرم راجہ اور شفیع اللہ جان وہ بھی اسی فیکٹری ناکے کے اوپر ان کی بہنوں کے ساتھ جو ہے وہاں پہ موجود ہے۔ علیمہ خان صاحبہ نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا فیکٹری ناکے پر انہوں نے کہا کہ جی ہر منگل کو روکتے ہیں، بانی سے خوفزدہ ہو چکے ہیں، یہ آئین اور قانون توڑ چکے ہیں۔ انہوں نے بانی کو قید تنہائی میں رکھا ہے۔ پاکستان کا سب سے پاپولر لیڈر کیوں قید تنہائی میں ہے یہ نہیں بتا سکتے۔ میں نے کہا تھا کہ بانی نے سہیل آفریدی کو کہہ دیا ہے کہ تیاری پکڑو، سڑکوں پر نکلیں گے۔ ابھی آخری بار سلمان صفدر عمران خان سے ملنے گئے تھے تو عمران خان صاحب نے کہا تھا۔ علیمہ خان نے کہا کہ اب جب عمران خان نے پیغام دے دیا تو اب کوئی مذاکرات کا کہے گا تو وہ بانی کی پارٹی کا نہیں ہوگا۔ ہم یہاں ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں، ہم دنیا کو دکھا رہے ہیں ہمارا آئینی حق چھینا جا رہا ہے، بانی پر مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے۔ بشرا بی بی کو بھی قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، ہم بانی کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ سوال ہوا کہ احتجاج کی کال دی جائے گی تو نمائندگی کون کرے گا اگر آپ لوگوں کی طرف سے کال آتی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ پی ٹی آئی سے پوچھیں، ہم تو یہاں اپنی ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں۔ صحافیوں کے سوال کے اوپر ایک موقع پہ وہ گرم ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو سوال دے کر یہاں پہ بھیجا جاتا ہے، کس کو اس کو کہا گیا ہے مجھے پتا ہے۔ جس دن بانی کال دیتا ہے تو مذاکرات کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ان سے کیا بات کریں، یہ تو ملازمت کر رہے ہیں، اگر کوئی بات کرنا چاہے تو بتائے ہمیں، ہمارے بھائی کو قید تنہائی میں کیوں رکھا ہے، ہمارا بھائی جیل میں ہے، اس سے بات کر لیں، ہم جو مرضی بات کر لیں۔ کون سا قانون کہتا ہے کہ ہم بات نہ کر سکیں؟ چوری شدہ مینڈیٹ والے ہمیں کہیں گے کہ ہم بات نہ کریں، ہم کوئی غیر آئینی کام کر رہے ہیں؟ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کو مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور خبر ہے وہ جناب جو دیگر رہنما تھے اس میں بیرسٹر گوہر علی خان جن کا نام آج لسٹ میں شامل تھا، پی ٹی آئی کے چیئرمین، ان کی بھی ملاقات نہیں ہو سکی۔ انہوں نے کہا جی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات کی بات ہو رہی ہے اس پر علیمہ خان کا موقف موجود ہے، میں کوئی بات نہیں کروں گا۔ اچکزئی کے پاس اگر مینڈیٹ موجود ہے تو ضرور بات کر لیں، میرے پاس جو تحریری طور پر موجود ہے اس کے مطابق عمران خان نے کہا ہے کہ محمود خان اچکزئی اور علامہ ناصر عباس ہی مذاکرات کریں، اگر مذاکرات نہیں کرنے تو نہ کریں، یہ اختیار بھی ان کے پاس ہے۔ اگر علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ کسی اور کے پاس مذاکرات کے اختیارات موجود نہیں ہیں تو اور کوئی میسج آیا ہوگا۔ مسائل بڑھ رہے ہیں، ملک پہلے مشکلات سے دوچار ہے، کچھ نہ ہو تو سال ختم ہونے سے قبل ملاقات ہونی چاہیے۔ بہنوں کی ملاقات پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے، بشرا بی بی کی فیملی کو بھی ملاقات کی اجازت ملنی چاہیے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ جی پچھلے کافی عرصے سے ایسے ہو رہا ہے، دل کرے ملاقات کراتے ہیں، نہیں تو نہیں، ملاقات نہ کروانا غیر قانونی عمل ہے۔ اس کے علاوہ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے البتہ گفتگو کی ہے۔ انہوں نے کہا آج کل پی ٹی آئی اور ان کے ساتھی ڈائلاگ کی بات کر رہے ہیں، اگر وہ سنجیدہ ہیں تو حکومت پاکستان بھی بات چیت کے لیے تیار ہے۔ میں اسمبلی میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی سنجیدہ مذاکرات کے لیے تیار ہے تو حکومت بھی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ غیر قانونی مطالبات اور بلیک میلنگ کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی، جو جائز معاملات ہیں صرف ان کی روشنی میں ڈائلاگ آگے بڑھ سکتا ہے۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں میں ہم آہنگی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انصار عباسی صاحب نے آج ایک خبر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی اپوزیشن کی 2 روزہ یہ جو ابھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں اگرچہ مذاکرات کے آپشن کے اوپر بات کی گئی، تاہم یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک ضائع شدہ موقع ثابت ہوئی، کیونکہ علامہ ناصر عباس کی سربراہی میں باضابطہ مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کی پی ٹی آئی کی تجویز حتمی اعلامیہ میں شامل نہ ہو سکی۔ ذرائع نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت چاہتی تھی کہ کانفرنس میں علامہ ناصر عباس کی سربراہی میں ایک کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا جائے جو تمام سیاسی جماعتوں سے رابطہ کر کے منظم مذاکراتی عمل کا آغاز کرے۔ تاہم اگرچہ اعلامیہ میں مذاکرات کے حق میں ایک عمومی شق جو ہے وہ شامل کر لی گئی، لیکن مذاکراتی کمیٹی کی مخصوص تجویز محمود خان اچکزئی کی مخالفت کے باعث شامل نہ ہو سکی۔ ذرائع کے مطابق پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سینئر رہنما اسد کیسر نے مذاکراتی کمیٹی کے قیام کی بھرپور حمایت کی۔ سابق سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر بھی اس تجویز سے متفق تھے۔ اندرونی سطح پر اس حمایت کے باوجود اعلامیہ کو حتمی شکل دیتے وقت یہ تجویز نکال دی گئی۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ مذاکرات سے متعلق شق بھی ابتدا میں اعلامیہ کے حتمی مسودے کا حصہ نہیں تھی۔ پی ٹی آئی رہنماؤں نے اس پر زور دیا کہ مذاکرات کا آپشن لازماً شامل کیا جائے، جس کے بعد مشاورت کے نتیجے میں یہ شق شامل کی گئی۔ تاہم اچکزئی نے موجودہ حکومت میں بیٹھے ان کے بقول عوامی مینڈیٹ کے چوروں سے باضابطہ بات چیت کی مخالفت کی، جس کے باعث کسی بھی مذاکراتی کمیٹی کے اعلان کا امکان جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ کانفرنس میں شریک بعض شرکاء کے نزدیک یہ موقف تضاد کا شکار نظر آیا، کیونکہ محمود خان اچکزئی عوامی سطح پر نون لیگ کے قائد نواز شریف اور جے یو ایف اے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان سے مذاکرات کی اپیل کرتے رہے ہیں، لیکن اسی 2 روزہ کانفرنس کے دوران موجودہ حکومت سے بات چیت کی مخالفت کرتے دکھائی دیے ہیں۔
کانفرنس کے دوران بیرسٹر گوہر علی خان یہ اعتراف کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ گزشتہ 2 برسوں میں اپوزیشن نے نمایاں طور پر جو ہے سیاسی میدان کھو دیا ہے، وہ اپنے طے شدہ اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس کے علاوہ طارق فضل چودھری صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما، وہ کل ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی 8 فروری تک عمران خان سے ملاقاتیں جو ہیں وہ بند رہے گی۔ انہوں نے ڈیٹ بھی باقاعدہ طور پہ اناؤنس کر دی ہے۔ اب 8 فروری جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ 2024 کو 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوئے تھے، اور 8 فروری 2026 کو جو ہے اس الیکشنز کو 2 سال مکمل ہو جائیں گے، تو اس کے اوپر طارق فضل چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس ڈیٹ تک عمران خان صاحب سے ملاقاتیں جو ہیں وہ بند ہیں۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی نمائندوں نے اختیارات اور فنڈ نہ ملنے کے اوپر جو ہے صوبائی حکومت کے خلاف آج احتجاج کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے بلدیاتی نمائندے احتجاج کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے پہنچے، پولیس نے احتجاج کے شرکاء کو پارلیمنٹ کے باہر روکا۔ پارلیمنٹ کے باہر بلدیاتی نمائندوں کی خیبر پختونخوا حکومت کے خلاف جو ہے وہ نعرے بازی، شرکاء نے بلدیاتی ادارے غیر فعال، اختیارات اور وسائل کی عدم منتقلی پر تحفظات کا اظہار کیا، اور پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے سیکورٹی سخت ہوئی تھی اور پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہاں پہ موجود تھی۔ اس کے علاوہ پچھلے دنوں سینیٹر پلوشا خان صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر، ان کی نوک جھونک ہوئی تھی علیم خان صاحب کے ساتھ ایک کمیٹی کے اجلاس کے اندر، تو اس کے اوپر جو ہے انہوں نے وفاقی وزیر مواصلات کے خلاف علیم خان کے خلاف جو ہے تحریک استحقاق وہاں پہ دائر کر دی ہے، اور قائمہ کمیٹی اجلاس میں وزیر مواصلات کے نامناسب رویے پر شدید اعتراض اٹھایا گیا ہے۔ سینیٹر پلوشا خان نے کہا ہے کہ عوامی فنڈز پر سوالات کے دوران وزیر کی جانب سے دھمکیاں آمیز زبان استعمال کی گئی۔ کمیٹی کے دوران وفاقی وزیر جناب عبدالعلیم خان نے ایک ایجنڈا آئٹم کے جواب میں نہایت نامناسب اور انتقامی رویہ اختیار کیا۔